دوستو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور وائرل ہونے والی یہ ویڈیو کہیں اور کی نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے سب سے پوتر شہر یعنی کہ مکہ شہر کی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کہ جو وہاں پر عمرے کے ارادے سے آیا ہوا ہے اور عمرے والی ڈریس بھی پہنا ہوا ہے یعنی کہ احرام باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بینر موجود ہے اور اس بینر کو دکھاتے ہوئے وہ انسان ویڈیو شوٹ کر رہا ہے۔ اس بینر کے اوپر لکھا ہوا کلیئرلی یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ میرا یہ عمرہ مہارانی الیزابیتھ کے لیے ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت نصیب کرے۔ یعنی کہ دوستو یہ انسان جو عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، یہ عمرہ نہ تو وہ خود اپنے لیے کرنے گیا ہے اور نہ ہی اپنے کسی دوست اور دوسرے رشتہ دار کے لیے کرنے گیا ہے، بلکہ وہ یہ عمرہ صرف اور صرف انگلینڈ کی مہارانی یعنی کہ الیزابیتھ سیکنڈ کے لیے کرنے گیا ہے۔ حالانکہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو پوسٹ کیا گیا، چند منٹس کے اندر ہی یہ ویڈیو پوری کی پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی، اور وائرل ہونے کے ساتھ ہی دنیا کے الگ الگ علاقوں سے اس پر ریئیکشن آنا بھی شروع ہوئے۔ خاص طور سے مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں کے بیچ اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے جلد سے جلد اس انسان کے خلاف ایکشن لینے کی مانگ کی۔ نتیجے میں سعودی گورنمنٹ نے بھی نہ صرف اس انسان کو فوراً گرفتار کیا بلکہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن دوستو اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے اور اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینے کی مانگ کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو اس نے کوئی بھی ایسا بڑا گناہ یا پھر خطرناک کام نہیں کیا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے جیسا جو کانسیپٹ ہے یعنی عمرہ کہ جو ایک عبادت ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص مانی جاتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو انسان عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ یا تو خود کے لیے کرنے جاتا ہے یا پھر اپنے کسی رشتہ دار، دوست یا اس جیسے کسی اور مسلمان کے لیے کرنے جاتا ہے۔ یعنی کہ دوستو غیر مسلم کے لیے عمرے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک میٹر یہ بھی ہے کہ کیونکہ کعبے کے آس پاس میں کسی بھی طرح کے جھنڈے، کسی بھی طرح کے بینر، اب وہ چاہے راجنیتک ہو یا پھر غیر راجنیتک ہو، یا پھر کسی بھی طرح کے نعرے لگانا اور اس طرح کی ہر چیزوں کو انویلڈ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آپ لوگ اس طرح کی کوئی بھی چیز وہاں پر نہ تو شو کر سکتے ہیں اور وہاں پر نہ ہی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کو انجام دے سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہنچ کر اپنی کنٹری کے فلیگ کو کعبے کے سامنے شو کر کے اپنا فوٹو ضرور کھنچواتے ہیں۔ بھلے ہی دوستو وہ لوگ کھنچواتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ظاہر ہے اگر کبھی بھی کوئی انسان اس طرح کی ایکٹیویٹی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور پہلے بھی یقینی طور پر کئی ایسے لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ اب بات کریں اگر وائرل ویڈیو والے انسان کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی گورنمنٹ کے مطابق یہ انسان یمن کا رہنے والا ہے اور یہ مہارانی الیزابیتھ سیکنڈ کے لیے ہی عمرہ کرنے کے لیے پہنچا تھا۔ اس میٹر پر اب بہت سارے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اس انسان نے یہ سارا کام شاید کہ پبلسٹی کے لیے کیا ہے، یعنی یہ چاہتا تھا کہ اس کام کے ذریعے سے یہ دنیا بھر کے اور اسپیشلی یو کے نیوز چینلز پر خوب زیادہ شہرت بٹولے، اور یو کے لوگ اور یو کے ساتھ ساتھ پورے یورپ کے لوگ اس کو اپنے نیوز چینلز پر ایک ہیرو بنا کر پیش کریں۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سب کچھ پبلسٹی کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس انسان نے یہ سب کچھ ایک کہانی سے انسپائر ہو کر کیا تھا، وہی کہانی کہ جو پچھلے 1-2 سالوں سے لگاتار حد سے زیادہ ٹرینڈ میں رہتی ہے۔ دوستو یہ برٹین کی رانی سے جڑی وہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو نہ صرف زور کا جھٹکا لگے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کا حیرانی کی وجہ سے منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ دراصل دوستو ابھی کچھ وقت پہلے ہی مراکش یعنی موروکو دیش کے ایک مشہور اخبار نے اپنے آرٹیکل میں ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جس نے بڑے سے بڑے ماہر لوگوں کو حیران کر دیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ برٹین کی مشہور کوئین یعنی رانی الیزابیتھ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ یعنی اگر ان کے شجرے کو دیکھا جائے گا تو یہ خاندانی طور پر اوپر سے اوپر جاتے ہوئے مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر مل جائے گا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برٹین کی یہ مشہور رانی مسلمانوں کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ مگر دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کسی بھی اخبار کی طرف سے پہلی بار نہیں کیا گیا ہے۔
بلکہ اس سے پہلے 1986 میں بھی ہماری یہ دنیا اس وقت حیران رہ گئی تھی کہ جب برٹین میں بیٹھے ہوئے ہسٹری کے ایکسپرٹس نے کوئین ایلزابیتھ کا خونی طور پر رشتہ اسپین کے ان مسلم سید حکمرانوں سے جوڑ دیا تھا کہ جنہوں نے 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک اسپین پر راج کیا تھا، یعنی اس حساب سے ان لوگوں نے کوئین ایلزابیتھ کا رشتہ خونی طور پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوڑ دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اسپین پر راج کرنے والے وہ حکمران سید تھے۔ دراصل دوستو، یوکے کے ساتھ ساتھ یورپ کے لگ بھگ سبھی علاقوں میں اس مدعے پر ہمیشہ سے ہی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ آخر کوئین ایلزابیتھ سچ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں یا پھر یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے۔ اسی بحث کی وجہ سے ہی یوکے کے ایک مشہور ہسٹورین اور ایکسپرٹس یعنی بروکس بیکر نے بھی اس معاملے پر ریسرچ کی، اور بعد میں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ریسرچ میں یہ پایا ہے کہ کوئین ایلزابیتھ کا رشتہ خونی طور پر کہیں نہ کہیں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ دراصل دوستو، بروکس بیکر نے اپنی ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے اسپین کے علاقے میں ایک مسلم آزاد ریاست ہوا کرتی تھی جو اشبیلیہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اسی کے ہی ایک مشہور حکمران کا نام تھا ابو القاسم ابن عباد۔ ابن عباد نام کا یہ مشہور حکمران مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کی نسل سے تھا، یعنی اس کی رگوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ اتہاسک طور پر شروع میں ابن عباد نام کا یہ انسان اسپین میں قائم مسلمانوں کی سب سے مین سلطنت یعنی قرطبہ کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں جب اسپین کی مین مسلم سلطنت حد سے زیادہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس نے اپنی آزاد سلطنت کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی مسلم اتہاس کے ایک مشہور اور طاقتور افریقی سپہ سالار کہ جن کا نام یوسف بن تاشفین تھا، انہوں نے اسپین کے علاقے میں داخل ہو کر وہاں پر موجود سبھی مسلم چھوٹی چھوٹی کمزور سلطنتوں کو ختم کر کے وہاں پر ایک ہی مسلم سلطنت قائم کر دی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو ختم کرنے کی وجہ سے ہی ابن عباد نام کے اس انسان کی قائم کی ہوئی وہ سلطنت بھی ختم ہو گئی تھی۔ مگر اس دور میں موجود اس کی ایک پوتی کہ جس کا نام زاہدہ ہوا کرتا تھا، اس نے اس دور میں اسپین کے علاقے میں قائم عیسائیوں کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی کیسٹائل میں پناہ لے لی۔ کیسٹائل سلطنت میں نہ صرف اس کو پناہ دی گئی بلکہ اس کے بادشاہ یعنی الفونسو نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی، اور بس یہیں سے اس ٹاپک نے جنم لیا تھا کہ جس پر آج بھی بہت زیادہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ دوستو، یہ بات تو اتہاسک طور پر پوری طرح سے کلیئر ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہی اسپین کے پورے علاقے سے مسلمانوں کی ہمیشہ کے لیے سلطنتیں ختم ہو گئی تھیں، اور وہاں پر الفونسو نام کے اس بادشاہ کی ہی نسلوں نے راج کرنا شروع کر دیا تھا، اور آگے چل کر نہ صرف پورے اسپین کے علاقے پر ہی بلکہ برطانیہ کے علاقے پر بھی الفونسو اور اس زائدہ نام کی عورت کی نسلوں نے ہی راج کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الفونسو کی نسل میں جنم لینے والی کوئین ایلزابیتھ کو بروکس بیکر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ موروکو کے بھی جس اخبار نے اپنے آرٹیکل میں اس بات کو لے کر دعویٰ کیا ہے، اس نے بھی اپنی ریسرچ کے ذریعے سے ایک نیا شجرہ تیار کیا ہے، اور اس شجرے کے مطابق بھی اس نے کوئین ایلزابیتھ کا رشتہ نسلی طور پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑا ہے۔ مگر دوستو، ظاہر ہے ہم لوگ اس بات کو اتنی آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ فیوچر میں اس ٹاپک پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بڑی اور اہم ریسرچ ضرور ہوگی کہ جس سے سب کچھ صاف ہو جائے گا، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔